بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ علم نحو کے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا کو جوازی طور پر کن کن مقامات پر حذف کیا جاتا ہے، یعنی وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں آپ کے لیے جائز ہے کہ مبتدا کو ظاہر بھی کریں اور حذف بھی کریں، کیونکہ کلام میں ایسا قرینہ موجود ہوتا ہے جس سے محذوف مبتدا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آئیے اب ان مقامات کو ایک ایک کر کے مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پہلا مقام جواب استفہام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ ترجمہ: اور آپ کیا جانیں کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہاں نار اللہ الموقدہ موصوف صفت مل کر خبر ہے، جبکہ مبتدا ہی محذوف ہے، یعنی اصل عبارت ہی نار اللہ الموقدہ۔ اسی طرح اگر کوئی پوچھے متی السفر، یعنی سفر کب ہے، تو جواب دیا جائے غدن، یعنی کل۔ اصل عبارت ہے السفر غدن۔ یہاں السفر مبتدا حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ سوال سے وہ معلوم ہو رہا ہے، اس لیے اسے ذکر کرنا بھی جائز ہے اور حذف کرنا بھی جائز ہے۔ دوسرا مقام فائے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ ترجمہ: جس نے نیک عمل کیا اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یہاں لنفسہ خبر ہے، جبکہ مبتدا عملہ محذوف ہے، اس لیے اصل عبارت ہوگی فعملہ لنفسہ، یعنی من عمل صالحا فعملہ لنفسہ، یعنی اس کا عمل اسی کے لیے ہے۔ اسی طرح آگے کی جو آیت ہے، بقیہ جو آیت ہے، وہاں پر فعلیہا یہ خبر ہے، جبکہ مبتدا اساءتہ محذوف ہے، اس لیے اصل عبارت ہوگی فاساءتہ علیہا، یعنی من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فاساءتہ علیہا، یعنی اس کی برائی اسی پر ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں من نجح فلہ، تو اصل عبارت ہوگی فنجاحہ لہ، یعنی اس کی کامیابی اسی کے لیے۔ ان تمام مثالوں میں مبتدا کو ذکر کرنا بھی جائز ہے اور حذف کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ کلام کے سیاق سے محذوف مبتدا واضح ہو جاتا ہے۔ تیسرا مقام قول کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے۔ یہاں اساطیر الاولین خبر ہے، جبکہ مبتدا ہی محذوف ہے، اس لیے اصل عبارت ہوگی وقالوا ہی اساطیر الاولین اکتتبها۔ ان تمام مثالوں سے معلوم ہوا کہ قول کے بعد بھی مبتدا کو ظاہر کرنا اور حذف کرنا دونوں جائز ہیں، کیونکہ سیاق کلام سے محذوف مبتدا واضح ہو جاتا ہے۔ خلاصہ درس یہ ہے کہ مبتدا کا جوازی حذف 3 مشہور مقامات پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 جواب استفہام میں، نمبر 2 فائے جواب کے بعد، نمبر 3 قول کے بعد۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد۔